صاحب اور آپ کے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کا ایک وفد ہے جو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ہمارے بہت ہی محترم اسد قیصر صاحب، نیازی صاحب، خواجہ صاحب، ان تمام جو ذمہ داران کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے. اور جماعت اسلامی کے وفد میں میاں محمد اسلم صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، سابق MNA ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہمارے آزاد جموں و کشمیر کے امیر ہیں وہ، اور نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں. شکیل ترابی صاحب بھی ہیں. دیکھیں، آج ہمارے یہاں حاضر ہونے کا تو بہت ساری باتیں، ظاہر ہے کہ جب بھی سیاسی عمل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ملک کے حالات پر، بین الاقوامی حالات پر اور عوام کے حالات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، لیکن جس بات پر سب سے زیادہ ہمارا فوکس تھا وہ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً آزاد جموں و کشمیر مکمل طور پر بند ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قلت ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دھرنا ہے اور اس وقت تک کی سچویشن میں بہت سا خون بہہ چکا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور پورے جموں و کشمیر اور ان کے عوام کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت خراب صورتحال ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بلیم گیم کیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یا حکومت اور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے رائے قائم کر کے سب و شتم کیا جائے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سچویشن میں ہم پھنس چکے ہیں اس سچویشن میں راستہ نکالا جائے، اور راستہ نکالا جائے امن کے لیے اور خیر خواہی کے لیے، عوام کے لیے. اور جو ہمارا کاز ہے، ایک بہت بڑا کاز کہ ہم 80 سال سے اور اس سے بھی بہت پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں، خاص طور پر کشمیری عوام آزادی کی جد و جہد، اور اس کو جتنا نقصان اس پوری صورتحال سے ہو رہا ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدہ قوتیں ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور جلتی پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ بجھانے کی بات کریں، لوگوں کو ملانے کی بات کریں، اور جو جینون ایشوز ہیں عوام کے ان کو ایڈریس کریں. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی اور میں نے بھی اس پر بات کی تھی، اور اسمبلی میں بھی ہمارے PTI کے دوستوں نے سمیت تمام اپوزیشن نے بھی بات کی تھی. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے. تو جب میں نے یہ بات کی تھی، ثالثی کی پیشکش کی تھی، تو ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم ہوا تھا. پھر ہم نے اپنی پارٹی کا بھی اجلاس کیا جس میں آزاد جموں کشمیر کی پوری لیڈرشپ موجود تھی اور جماعت کے ذمہ داران تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کام کو شروع کریں گے، اور یہ مسئلہ کریڈٹ لینے کا نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا، آزاد جموں و کشمیر کا، عوام کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاز کا مسئلہ ہے. اس لیے اس میں کسی بھی انا اور کسی بھی ذاتی یا پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم نے آغاز کیا ہے، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی خدمت میں ہم آئے اور ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش رفت کرنی چاہیے. اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے. جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور عوام میں اور حکومت اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے، ریاست کسی جنرل کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے. ریاست ہم سب کا نام ہے اور ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں. ایک ایک فرد اس کا حصہ ہے. تو اگر ریاست پر آنچ آتی ہے تو ہم سب پر آنچ آتی ہے. تو ریاست پاکستان اور جموں و کشمیر ظاہر دو الگ الگ چیز نہیں ہے. ایک بات تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے، پورا پاکستان آپ سے وابستگی رکھتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر الگ ہے اور پاکستان الگ ہے. ہمارے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بالکل. اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ان دو مقامات کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے وہ ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے. لہذا
کشمیر کے نوجوان، خاص طور پر آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا فرد سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے عوام سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان سے کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان شہداء کا پاکستان ہے، خون دینے والوں کا پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، لوگوں نے ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، خون دیا، عصمتیں لوٹی تو یہ ملک بنا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو آپ کا غصہ، آپ کی پریشانی کسی بھی فرد یا ادارے یا حکومت کے ساتھ ہو تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان نے تو اس میں کوئی قصور نہیں کیا، لہذا پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لہذا ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اس پر اتفاق ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس پر اظہار خیال کریں گے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، ذمہ دار ترین افراد پر مشتمل، جو پہلے بھی اس پر کوششیں کر رہے ہیں اور مزید کوششیں کریں گے۔ دوسری طرف ہم حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور میں آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ہم ان سب سے بات کریں گے۔ ہم ایسے سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جو وہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور حکومت میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہم تو یہ کام کریں گے۔ لیکن یہاں آج ایک اچھی تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پہلے اور پھر حکومت کی پارٹیوں سے بھی ہم بات کریں تو ایک مشترکہ اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی ایٹ لیسٹ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر اس مسئلے کو ریزالو کر دیں، تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور سیاست کے جو عام معنی پیدا ہو چکے ہیں اس میں مفاد ہے یا پارٹی پالیٹکس ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کسی بھی ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ البتہ جب دو فریق ہوتے ہیں تو ان دو فریقوں کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ ان کا کنسنٹ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے اور مل کر ورکنگ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو۔ ہم اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی تنازع پیدا ہو، اور کوئی ہماری پہلے سے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں اشیاء خرد و نوش اس کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو رہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر، حکومت پاکستان، پنجاب حکومت اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اس کو یقینی بنائے کہ یہ ترسیل کا نظام درست ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کو جو ہے وہ روکا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں غم و غصہ اور آگے بڑھتا ہو اور اس سے مسائل پیدا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے، اور حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اختیار والے کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ البتہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کرنے کی ہے وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا اللہ نے چاہا، اور عوام کے لیے انشاءاللہ کوئی چیز بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو پورا پاکستان ہے کشمیریوں کا، لیکن بالخصوص ہم نے جماعت اسلامی کا نام سنا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر جماعت اسلامی کے کارکن بھی موجود ہیں۔ دو چیزوں کو ذرا تھوڑی سی کلیئر کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ جو نفرت کے دل کھولے گئے جو اب عام لوگوں میں آ گئے، چاہے وہ پار کشمیر میں ہوں یا اس پار ہوں، اور دوسرا وہ کس طرح ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور سر جو دوسرا ترسیل کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ اس جانب سے جب موقف لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں روکا ہے، یہ ایکشن کمیٹی کا فون ہے، اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس یا فورسز روک رہی ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رفت پیدا ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے پر پورا یقین ہے کہ سنجیدہ امن کی کوششوں کے نتیجے میں اگر کوئی رفت ہے بھی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ سچویشن نارمل ہو جائے، جنرل ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے۔ جو ایسے مسئلے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اس پر کمیٹیاں بن کر کوئی اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو خود بخود سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ البتہ اس طرح کے معاملات میں جو نقصان ہو جاتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے،
اور دونوں طرف سے ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اور دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں. مطلب اس میں اگر پولیس کا کوئی فرد بھی ڈیمیج ہوا ہے یا عام آدمی سے کوئی ڈیمیج ہوا ہے, اس کی جو بھی وابستگی ہو وہ تو ہمارا ہے نا. ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی دوست فریق ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہم ان کو موقع دیں, ہم ان کی کوششوں کو سبوتاج نہ ہونے دیں, تو اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور ذمہ دار ترسیل والے مسئلے پر میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف سے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے مسئلہ نہیں ہے تو جانے دیں, پھر ساری جو ہے وہ بات وہاں چلی جائے گی نا, پھر ایکشن کمیٹی کے پلڑے میں چلی جائے گی نا. عوام بھی دیکھ رہے ہیں, کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, تو حکومت نہ روکے, پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون روک رہا ہے. اگر وہ روکیں گے تو عوام کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی اشیاء خورد و نوش روک رہا ہے اور کون نہیں روک رہا. امیر صاحب, اصل مسئلہ جو ہے جو بتایا جاتا ہے کہ 38 میں سے 35 مطالبات مان لیے گئے تھے, 12 نشستوں پہ جو ہے وہ تنازع بڑھا اور پھر وہ بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے صورتحال ہو گئی. میں امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے, ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے. ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی. میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, خواجہ فاروق صاحب اور ہمارے ایم ایل اے حافظ حامد صاحب بھی موجود تھے. ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے, اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے. ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تفہیم سے حل ہو, اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے. ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے, پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا وہ فی الفور شروع ہو, عوام کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو. ہم نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اچکزئی صاحب بھی کوشش کر رہے تھے, مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے, ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے. ہم کوشش کریں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی 1-2 ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی. ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی, وہ عوام پہ مشتمل ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں. ہم نے یہی کہا ہے کہ جو اب مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے, مطالبات حل ہونے چاہیے. جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہیں اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاس کو بھی نقصان نہ پہنچے, عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے, اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیش رفت ہوگی. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے. جی بہت شکریہ. جی جماعت صاحب, بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ دیا ہے انیشیٹو. یہ بتائیے گا کہ جو جس طرح چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے کہ عوامی مسائل جو تھے, چاہے آٹے کا مسئلہ تھا, بجلی کا, دیگر مسائل, ان پر تو بات ٹھیک اور جو چل رہی تھی, لیکن اب جو حکومتی طرف سے وہ آ رہا ہے کہ, لیکن آپ کو کیا لگا کس حد تک معاملے کو سنجیدہ لے کے حل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے کو سوال ہے. جی آپ نے جن لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی کیا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے یا پہل یہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے.
جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے. نمبر 1. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹیڈ ہے نا. ہم آزاد جموں و کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کے لوگوں سے بات کریں. وہ ہمارے لوگ ہیں تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک میں اس میں ایڈ کروں. دیکھیے ہم نے بالکل کیٹیگریکلی اس کا ذکر کیا اور میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رابطہ کیا ہوگا. تو کوٹ ان کوٹ کر کے میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کوٹ حکومت سے ان کوٹ انہی کے ساتھ رابطہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی راستہ نکالیں. 60 سال ہماری عمر ہو گئی جب سے ہم نے مقصود یہ جو سیٹیں ہیں اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پارلیمنٹ میں اپنا ایک ویژن بیان کیا تھا کہ مخصوص نشستوں میں کنورٹ کر دیا جائے. اس پہ جماعت اسلامی کا اپنا کیا؟ دیکھیں ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں جب بھی بات چیت کی جاتی ہے. ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اصولی طور پر کہ جو مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. ان کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں جو خون کی لکیریں عبور کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، جن کے ابھی بھی کچھ پیارے وہاں پر ہیں جیلوں میں اور کچھ یہاں پر موجود ہیں. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. تو ہم ان کو مائنس تو نہیں کر سکتے. البتہ 12 سیٹیں یا کم سیٹیں یا زیادہ سیٹیں اور نمائندگی کا طریقہ کار، اس پر اگر کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کو مائنس کر کے کشمیر کا کیا تصور ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس پر گفتگو کر کے مسئلہ ریزالو کیا جا سکتا ہے. حتمی طور پر میں کوئی بات یہ نہیں کہتا کہ ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں. حافظ صاحب آپ مذاکرات کے اوپر خاصا فوکس کیا آپ نے اور ڈائلاگ ہی واحد حل ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ بات چیت اس ٹائم کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کافی آپ نے سنا. تو کیا اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کیا یا آپ کو فیوچر میں ارادہ رکھتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی مذاکرات کے امن کو موقع دینے کے لیے اور جمہوریت کو موقع دینے کے لیے اور اصلی والے فارم 45 کو موقع دینے کے لیے، اور چاہے وہ کراچی میں بلدیات کا نظام ہو یا ملک بھر میں حکومت کا نظام ہو، اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ہم تو اس وقت وہ لوگ ہیں جو وکٹمز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی میری اور ان کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اور عوام کی بالادستی ہے. تو وہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہمارا جو بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آزاد جموں و کشمیر. ایک صرف ایڈ کرتا ہوں. جی. دیکھیں جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت ساری پولیٹیکل ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے اور ملک کی جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت یہ obviously ضرور سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو گمبھیر صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آئینی ترامیم ہے، چاہے وہ الیکشنز ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے. سو ایون پارلیمان کے فلور پہ بولنے کا جو ہم نے بٹھایا کہ جی آپ بند کرتے ہیں وغیرہ، اس سب چیزیں ایسی یہ انڈر ڈسکشن آ جاتی ہے. اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا پرائمریلی کشمیر تھا. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کوشش کریں گے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائے تو آپ عوامی مینڈیٹ پہ مزید ڈاکہ ڈال رہے ہیں. خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں. میں ایک بار پھر کہوں گا ہمارے 36 ہفتے 36 ویکس پورے ہونے کو آئے خان صاحب کے ساتھ نہ ایکسس ہونے کو. اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا. کل ہماری ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں ہو. جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، ان کے محرومیاں ختم نہیں کریں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، پاکستان میں یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. بہتری کی طرف جانے سے ابتدا یہی ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلی. تھینک یو. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھیں گے کہ 36 ہفتے ہو چکے ہیں ملاقات نہیں کروائی گئی، ان کو بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. دیکھیں اصولی یار میرے پیارے بھائی، دیکھو اللہ کے بندو اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں جی. اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے بات کی ہے تو فوکس اسی پہ رہے. جی. جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں
کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے, جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں. میری ریکویسٹ. تھینک یو. دور دہلی کے تو ان سے بھی کیا ملاقات کا ارادہ ہے؟ یعنی دوسرا ہی جو مسئلہ اس وقت اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے, زیادہ تجربہ کس کو سمجھنے میں وفاقی حکومت کے جو وزرا ہیں ان کے دیش میں جانا بیانات کو, یا آزاد کشمیر کے جو حکومت ہے جنہوں نے فیصلے کے قرارداد قرار دیا ہے یا کورٹ سرجن میں لوگوں کے نام ڈالے ہیں, لاک ڈاؤن لگا دیے اور اب ترسیل کا عمل بھی روک دیا, تو زیادہ ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ دیکھیں ابھی تو اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں یہاں سے نہیں شروع کرتا, جتنی چیزیں جائز ہیں, ترسیل کی بات ہم نے واضح کی, غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جو ہے وہ آگ جلتی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں مزید, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس کو تو کنٹرول حکومت کو کرنا پڑے گا. البتہ ہم سب سے ملیں گے, اور میں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو میں نے بہت واضح کی ہے کہ ہمیں دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ, جب پیٹرول والا مسئلہ ہے ہم کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں, کتنی بات کر رہے ہیں, کتنا احتجاج کر رہے ہیں, لیکن کیا آزاد جموں و کشمیر کے عوام اگر جل رہے ہوں یا وہاں سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری لڑائی چل رہی ہے اس لیے ہم بات نہیں کریں گے؟ تو امن کے لیے سب سے بات کریں گے انشاءاللہ, جس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے کریں گے. ایک منٹ میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں, ذرا چیز ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے جس طرح آپ نے کوشچن کیا اس پہ ہم نے پرائمریلی یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ثالثی کی طرف, جس طرح سے ان کی کوشش ہے اور ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والی بات ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ حکومت کی طرف سے. اس پہ ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے, حافظ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے, سب نے اس کا ذکر کیا ہے. بٹ فار ناؤ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ٹائم دے. اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو یہ پورے پاکستان کے لیے مس ہیپ ہے, اور اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی اسٹیج پہ کشمیر کا اس کو بڑا نقصان پہنچے گا. اس لیے ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ وہ جو کاز ہے اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں تک کس نے کہا ہے کہ جی میری جیب میں 12 سیٹیں ہیں, میری جیب میں 9 سیٹیں ہیں, یہاں کے لوگ تو ہمارے ہیں نہیں, بٹ ہم ان کو اون کرتے ہیں, کشمیری پاکستانی ہیں اور ان کا درد دکھ ہمارا درد دکھ ہے, اور ہم انہی کے لیے آگے بڑھیں گے. جو یہاں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے, اس سے زیادہ ہم کشمیر کے لیے کوشش کریں گے. اچھا دیکھیں نا, اس طرح کے دیکھیں صاحب بھی جو فرما رہے ہیں, ہمارے کچھ وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے وہ نہیں ہے, وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے, وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں, اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے کہ جدوجہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے, کتنی طویل ہے. اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئیں ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ, اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا, عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا. تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا, تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے, اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت جماعت کے, تو ہم واضح طور پر یہ بات کریں. جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس سے پہلے کوشش کی, نواز کھوکھر صاحب یہ گروپ بنا تھا جو یہاں سے کشمیر جانا چاہ رہے تھے, لیکن انہیں شاید اجازت نہیں ملی, کچھ سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے بات کی. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کسی بھی لیول پہ کسی سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے, یا خود سے ابھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آفس میں آپ لوگوں کو مشورہ چاہتے ہیں؟ سر ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا
جو امن کی کوششوں کو سبوتاج کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو۔ تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاج نہیں کر سکتا۔ اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے۔ امیر صاحب، سارا مسئلہ 12 نشستوں کا ہے۔ آپ کی بھی تحقیق صاحب کی طرف سے بات چیت ہوئی، آپ کو کیا لگاتا ہے اس سے بیانات سامنے آئے ہیں بغاوت کے، فوج کو کیا کہا گیا، کیا میسج دیا گیا، عوام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب ایکشن کمیٹی کے پاس یا ان کے رابطہ ہوگا، کیا آپ ان کو جو مطالبہ ہے کہ آپ پہلے اپنے وہ بیانات پر معافی مانگیں یا ان کو واپس لیں، پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوششیں کی جائیں گی وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہوں گی، اور جو آئینی بندوبست پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے عوام اور ان ریاستوں کے درمیان ہے، اس آئینی بندوبست کے فریم ورک میں یہ ساری کوشش کی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کمیونیکیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ایک بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے، غیر ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع بھی کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں سے رجوع بھی کیا ہے اور پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے، ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی ہے، پاکستان کے فریم ورک میں بات کرنے اور کام کرنے کی بات بھی کی ہے، اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو جو امن کو بحال کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ متنازع چیزوں سے زیادہ اتفاق کرنے والی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا، تو اعتماد کا یہ بحران دور کرنے کی ہی یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سر یہ بتا دیں، آپ نے اس کا بات کی کہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں کریں گے، وزارتوں سے ملاقات کریں گے، آزاد کشمیر کی جو